گزشتہ چند سالوں سے اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے مدارس دینیہ ہی اجتماعی قربانی کرتے تھے، اس میں ملتزمین کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ اجتماعی قربانی کریں گے تو ہمیں مدرسے کی امداد کے لیے جو کھالیں ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گی، اور جو شرکاء ہوتے تھے ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ چلیں مدرسے کے اندر ہماری کھال چلی جائے گی، اور منتظمین اپنا وہ محنت کرتے ہیں صرف اس کھال کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ ایسا کاروبار بن چکا ہے کہ جس کے اندر مدارس دینیہ ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ قربانی اللہ کی رضا کی خاطر، تقرب اللہ کے لیے، حضرت ابراہیم کی وہ سنت ہے جسے ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے جس طرح لٹایا تھا زمین کے اوپر، لیکن اللہ نے ان کی قربانی کو قبول بھی فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی لیا۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، اگر یہ اس طرح کی قربانی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی تو آپ لوگوں نے اور ہم سب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا کہ یار مسلمان تو ہو جائے، کلمہ تو ہم پڑھ لیں، لیکن بیٹے کو ذبح کون کرے گا؟ میرے بھائی آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کو صرف جانور ذبح کرنا ہے، دمبا ذبح کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، بیل ذبح کرنا ہے، اس کا خریدنا آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کا ذبح کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کا گوشت بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کے حصے کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی جو کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قربانی کرنے والے کی طرف سے جو اخلاص ہوتا ہے وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے۔ اجتماعی قربانی کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمیشن کی لیا جاتا ہے، اجرت کے نام پہ منافع کمایا جاتا ہے، پھر وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں سارا ردی مال جو ہوتا ہے وہ اجتماعی قربانیوں کے اندر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر جتنے لوگ وہاں حصہ ڈالتے ہیں ہر ایک سے رقم جو لی جاتی ہے، جی 25,000 روپیہ فی کس کا ہے، 30,000 روپیہ فی کس کے حساب سے ہے۔ اب وہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، پھر وہاں سے ادھار خرید کے لے آیا جاتا ہے، وہاں پر رقم اور ہوتی ہے، پھر آگے جو شرکاء ہوتے ہیں ان کو بتائی نہیں جاتی وہ رقم، پھر اس رقم کو بعد میں جب وہاں پہ لٹایا جاتا ہے ان سے بھی کمیشن لیا جاتا ہے، کسائی کی مد میں کمیشن لیا جاتا ہے، چارے کی مد میں کمیشن لیا جاتا ہے، پھر اس جانور کو جب آگے فروخت کیا جاتا ہے اس مد کے اندر جو ہے وہ کمیشن لیا جاتا ہے۔ یہ ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے، اور اس کاروبار کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ علماء کرام اور مفتیان کرام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ روشنی ڈالیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ایک واضح طور پر پیغام دیں کہ یہ جو اجتماعی قربانیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کے کرنے سے آپ کے اجر و ثواب کے اندر کمی آتی ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر بالکل بھی آپ کا وہ واجب ادا بھی نہ ہو، اس طرح کے حالات بھی جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اجتماعی قربانیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف جانور کو ذبح کرنے کی فکر ہوتی ہے، کسائی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب آج کل مارکیٹ کے اندر قربانیوں کے دنوں میں عیسائی، ہندو اور مختلف جو مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چھریاں لے کے جو ہے وہ اس کسائی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اجتماعی قربانیوں کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی اور ان چیزوں کے اوپر اس طریقہ سے نظر نہیں رکھی جاتی۔ لہٰذا اگر کسی انسان نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینی ہے تو اس قربانی کو تقرب اللہ کا ایسا بہترین ذریعہ بنائے کہ جس کے اندر اس انسان کا اخلاص دکھائی دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیسے وہاں پر دے آتے ہیں، پھر نہ وہ جا کے جانور کو دیکھتے ہیں، پھر نہ جا کر وہ وہاں سے گوشت جو ہے وہ بس ہوتا ہے جی ہمارا جب نمبر آئے گا، جب ہمارا گوشت تیار ہو جائے گا آپ ہمیں فون کر دینا، ہم آ کر گوشت یہاں سے لے جائیں گے۔ حالانکہ اس طریقہ کے ساتھ قربانی کرنے سے آپ کا واجب تو شاید ادا ہو جاتا ہو، لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قربانی کے اندر نقص آ جاتا ہے، اس قربانی کے اندر مکمل جو اجر و ثواب کی امید ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ اور بعض حالات ایسے بھی ہیں کہ شاید اجتماعی قربانی کے اندر ایسے معاملات کی وجہ سے
آپ کا وہ واجب بھی ادا نہ ہوتا ہو۔ اس لیے مہربانی فرما کر اجتماعی قربانیوں کا یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس رجحان کو روکا جائے۔ اس رجحان کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قربانی کرنے والے کے اجر و ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ روکا جائے، اس کا تدارک کیا جائے، اور تاکہ ہر قربانی کرنے والے کو قربانی کا مکمل اجر و ثواب اسے مل جائے۔